اللہ الرحمن الرحیم ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات، یقیناً یہ لیکچرر جاوید صاحب کے بیٹے فیصل جاوید کی موت جو ہے بہت بڑی صدمے والی موت ہے۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا، اتنا بہترین نوجوان، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کسی کو جوانی میں لیتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں لے لیتا ہے، کسی کو بچپن ہی میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کے والدین، بہن بھائیوں، آزاد اقارب کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ حضرات، یہ موت ایسی ہوتی ہے کہ جو برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر کے برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے درد کو، ایسی موتوں کو وہی لوگ جانتے ہیں جو صاحب اولاد ہوتے ہیں۔ دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ ہم پورے طریقے سے ان کے غم میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو درجہ شہادت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، قدم قدم پر موت کو یاد رکھو۔ یہ مت سمجھو کہ جب ہماری عمر زیادہ ہوگی، ادھیڑ عمر میں پہنچیں گے، پھر موت آئے گی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منظور ہے، کس کی کس وقت موت لکھی ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر وقت نیکی کی طرف گامزن رہو، اپنے پڑوسیوں سے اچھے اخلاق اختیار کرو، اپنے معاشرے میں سب کے ساتھ پیار و سلوک، خلوص اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ نوجوانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا کہنا مانو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا تمہیں حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو۔ لہذا مسلمانوں، اس وقت دیکھو، کل تک فیصل جاوید تندرست تھا، توانا تھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، کچھ نہیں، صحیح سالم تھا، اپنی تعلیم کے لیے گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی موت وہیں پر لکھی ہوئی تھی۔ قدرت الہیہ کو یہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو درجہ شہادت دینا تھا۔ مومن کے لیے پردیس کی موت اور حادثے کی موت یہ شہادت کی موت ہوتی ہے، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب کائنات نے فرمایا، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، وہ موت جس سے تم دور جاتے ہو، وہ موت جس سے تم کہتے ہو کہ نہ جانے بڑی دیر سے آئے گی، رب نے فرمایا فإنہ ملاقیکم، یہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی، یہ چھوڑنے والی نہیں۔ اس موت نے انبیاء رسل کو بھی نہیں چھوڑا، اس موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ فرق اتنا ہے، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ایسی ہیں، جب انہیں موت آتی ہے، ان کی روح نکالی جاتی ہے، اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال کو کھینچ لو۔ سبحان اللہ۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے،
ادھر اللہ کے گھر میں اذان ہوتی ہے، مسجدوں میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پکارتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح پکارتا ہے۔ اے خدا کے بندو نماز کی طرف آ جاؤ، اے خدا کے بندو نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اے خدا کے بندو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے، تمہارے لیے کامیابی نماز میں ہے، تمہارے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، تمہارے لیے کامیابی اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، ادھر بندہ مسلمان کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے اس اعلان کی پرواہ نہیں کرتا، اذان کی پرواہ نہیں کرتا، نمازی نہیں، باپ باپ کا فرمان ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ایسے کی جب موت ہوتی ہے جسے دین کا پتہ نہیں، تو اس کی موت کی تشبیہ ایسے دی گئی ہے، مثال یہ دی گئی ہے جیسے بیری کے درخت پہ چادر یا دوپٹہ ڈال دو، اب دوپٹے چادر کو کھینچو، اس کا ایک ایک دھاگا اور تار جو ہے کانٹوں میں الجھ جائے گا۔ اسی طریقے سے گناہ گار کی موت کو، سیاکار و بدکار کی موت کو جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، اس کی جسم پیٹ کے اندر جتنی آنتیں ہیں وہ ساری کی ساری کھچی ہوئی گلے تک آ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ویسے نہیں بھیجا ہے، توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی، ہمیں ایمان دیا، ہمیں مال دیا، ہمیں دولت دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں سب کچھ اللہ نے عطا کیا، لیکن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، میں نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ حضرات، آج دنیا میں اگر کوئی شخص، دنیا کا اگر کوئی منسٹر آپ کے بیٹے کو ملازمت دے دیتا ہے، کسی بھی محکمے میں ملازمت دے دیتا ہے، آپ ساری زندگی اس کے شکر گزار رہتے ہو، بتاؤ جی رہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی، فلاں ایم ایل اے صاحب نے ہمیں جو ہے نوکری دی تھی، فلاں منسٹر صاحب نے میرے بیٹے کو نوکری دی تھی، فلاں آفیسر صاحب نے یہ نیکی کی تھی۔ مجھے یہ بتا کہ دنیا کی حقیر سی نوکری کے لیے آپ کتنی تعریفیں کرتے ہو، تو جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہو، جس خدا نے ہمیں جان دی ہو، جس خدا نے ہمیں مال دیا ہو، جس خدا نے ہمیں جائیداد دی ہو، جس خدا نے ہمیں اولاد دی ہو، جس خدا نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہو، ہم اس رب کائنات کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں تو 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ آج مسجدیں نہ پکاریں کہ آؤ مسجد کی طرف۔ آج اللہ کے گھر خالی ہیں، مسجد کی در و دیوار پکار رہی ہے کوئی نماز پڑھنے والا کہ اللہ کے گھر میں آ جائے، ہے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا کہ اللہ کی مسجدوں کی طرف آئے، ہے کوئی ذکر الہی کرنے والا، ہے کوئی اپنی کامیابی چاہنے والا؟ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، مؤذن پکارتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے کامیابی نماز میں ہے، بے شک کامیابی کی طرف چلے آؤ، نماز کی طرف چلے آؤ۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج مسجدیں کیوں پکار رہی ہیں؟ مسلمانوں، آج اس بیٹے مرحوم کی موت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں اس کی روح کو نکال لیا، اللہ نے جوانی میں اسے واپس لے لیا، رب چاہے تو ابھی ہم سب کو لے لے۔ کوئی اعتراض ہے کسی کا؟ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، خدا کے لیے نماز پنجگانہ کے خود بھی پابند بن جاؤ، اپنے بچے بچیوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ قبر میں پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حشر میں پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت میں پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپس میں پیار و محبت کا سبق دو، آپس میں امن و سلامتی کا درس دو۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم
ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بہت سارے دنیا کے شرارتی لوگ اور بہت سارے گنڈے لوگ مسلمانوں کو جو ہے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، لاسٹ میں ایک بات کہہ دوں، بڑے مجمع میں اپنے حالات کو بھی دیکھو کہ ہم پہ کتنے حملے ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ کشمیر فائل فلم جو بنی ہے، یہ کس لیے بنی؟ یہ ایک سازش کے تحت بنائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو کچلا جائے، تاکہ مسلمانوں اور ہندو کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کی جائے اور ریاست جموں کشمیر میں بھی فتنہ و فساد کیا جائے۔ ہم اس بڑے مجمع کے اندر اس فلم کی جو ہے مذمت کرتے ہیں۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر کے مذمت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب مذمت کریں۔ آج اس بیٹے کے جنازے میں علماء بھی ہیں، سادات کرام بھی ہیں، زوما بھی یہاں موجود ہیں، جناب ادھر قمر صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں، میری نظر پڑی ہے سیاستداں بھی یہاں موجود ہیں۔ لہذا ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، ہمارے اسلام میں یہ کوئی نہیں ہے کہ انسانیت کو مارا جائے۔ انسان چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، دلت ہو، اسے اس ہندوستان میں اپنے طریقے سے رہنے کا پورا پورا حق ہے، پورا پورا حق ہے، اور یہ حق اسلام دے رہا ہے۔ لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی فلم کو دوبارہ جاری نہ کیا جائے۔ بہت سارے ہمارے سی آئی ڈی والے حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، ہماری اس رپورٹ کو بھی پہنچا دیں، اور ہم جناب لیکچرر جاوید صاحب کے بیٹے فیصل جاوید مرحوم مغفور کے اس موت کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔